مشکل کشائے خلق ہو دو داد یا علی، بچوں پر میرے ہو گئی بیداد یا علی، بچوں پر میرے ہو گئی بیداد یا علی۔ آباد کربلا ہوئے گھر میرا لوٹ گیا، زینب ہے بیردا سر شبیر کا گیا، زینب ہے بیردا سر شبیر کر گیا۔ مومنین نے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے ان مرحومین کے لیے: سید فصیح جعفری، سید ہاشم رضا، نرجس خاتون، مسعود حسین، یعقوب رضوی، حسن اختر نقوی، سلطان اختر نقوی، سید محمد نقوی، شہید سید اسد علی نقوی، حاضرین کے مرحومین اور شہداء کے لیے الفاتحہ۔ السلام علیکم مومن۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کل انشاءاللہ مولانا صاحب کی آخری اسپیچ ہوگی اس عشرے کی، 12 دن کی، اور مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تشریف لائے یہاں پر، ہمیں اپنے علم سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ تو اور نیکسٹ ویک جو ہے ہمارے سے جو اگلا عشرہ ہے اس سے نجم الحسن نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ وہ انگلینڈ سے آ رہے ہیں، تو وہ ان کا ایکچولی شروع تو ہونا تھا سنڈے سے، لیکن وہ ایک دن لیٹ پہنچ رہے ہیں یہاں پر، تو سنڈے کو انشاءاللہ اسد جعفری سے یہاں پر، لیکن منڈے سے مولانا نجم الحسن نقوی صاحب ہوں گے۔ تو ٹائمنگ سیم 8:30 وہ ان کا ٹائم ہے سیم، تو آپ لوگ تشریف لائیے اس میں پلیز سننے کے لیے۔ اور کل جو ہے مولانا صاحب کی مجلس کے بعد، اس مجلس کے بعد ایک کویسچن آنسر کا سیشن رکھا گیا ہے جو کہ مجلس کے بعد ہوگا، اور آپ لوگ اس میں رکیے پلیز، اور مولانا صاحب سے کوئی کویسچن ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک صلوات پڑھیے لاؤڈ پلیز۔ بسم اللہ۔ نہیں آئے کہ نہ آئے، آواز بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه، وقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. جس عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی آج اس کے حوالے سے زیارت وارثہ کے اس جملے کی بھی ایک مختصر سی تشریح کرنا ہے، اور چونکہ کل گزر گئی عاشورے کا دن، زیارت عاشورہ میں بھی یہی والا پیغام کئی مرتبہ تکرار کے ساتھ آیا۔ زیارت عاشورہ ہمارے پاس ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں۔
تو سیف سائٹ پہ صاحبان ایمان تینوں زیارت عاشورہ کو پڑھتے ہیں، اور وہ تینوں زیارت عاشورہ میں یہی پیغام چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے۔ وہ ہے کیا؟ حکومت معصوم کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی، لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں تھا کہ وہ کیا نشانیاں ہوں گی جس کے بعد معصوم کی حکومت کا قیام آئے گا، کس طرح سے حکومت قائم ہوگی، نظام کس طرح چلائیں گے۔ ہم تو صرف ایک نقطے کو واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ اس حکومت معصوم میں ہم اور آپ زندگی گزارنا چاہیں تو اس کی بنیادی شرط کیا خاصیت ہم میں پیدا ہو، وہ کون سی کنڈیشن ہے جسے ہم فلفل کریں۔ اب آپ کینیڈا کی سٹیزن شپ لے چکے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ شرائط یہاں کی پوری کرنا ہوں گی۔ اسی طرح سے آدمی جس ملک میں جاتا ہے، حتیٰ جہاں پہ سٹیزن شپ نہیں ملتی ہے، کتنے سارے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں، آج تو نہیں ہیں لیکن جو آ رہے تھے ریگولر 20 سال 30 سال گلف میں گزار دیے، عرب میں گزار دیے، لیکن بہرحال سٹیزن شپ ملے کہ نہ ملے، رہنے کی شرائط اسے پورا کرنا۔ تو حکومت امام یا حکومت معصوم کی بنیادی شرط اور خلاصہ یہ تھا کہ اطاعت۔ لیکن ابھی اسی اطاعت کے حوالے سے ایک دو باتیں رہ گئی ہیں۔ قرآن کریم کی تقریباً روزانہ میں نے الگ الگ آیت تلاوت کی، سب کا پیغام ایک ہی تھا، چاہے وہ آیت درود میں سلموا تسلیما ہو، چاہے وہ سورہ نساء کی آیت میں سلموا تسلیما ہو، چاہے وہ سورہ احزاب کی آیت میں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ والا مسئلہ ہو، چاہے وہ النبی بالمؤمنین اولا بالمؤمنین من انفسہم کا پیغام ہو، مختلف حوالوں سے۔ اور آج بھی میں نے پہلی آیت جو تلاوت کی، خطبے کے بعد 2 آیتیں تلاوت کی، پہلی آیت جو تلاوت کی یہ بھی سورہ احزاب کی 3 آیت ہے، اور یہاں بھی وہی پیغام، اطاعت کا ایک وہ پہلو جو 2-3 بار آ چکا ہے۔ مختصر، اللہ نے ما جعل اللہ للرجل، اللہ نے کسی انسان من قلبین فی جوفہ، اس کے جوف میں، اس کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے، دل ایک۔ مولا متقیان کی یہ حدیث میں اکثر تلاوت کرتا ہوں کہ ایک بار کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اسی مفہوم کی ایک حدیث، اس مفہوم کی نہیں لیکن یہ والا جملہ آغا تیجانی کے حوالے سے 3 دن پہلے شہید باقر صدر کے واقعے میں نے بیان کیا، وہ پیغام کچھ اور تھا، اور اس کو بھی ایک بار دہرا لیا جائے، پورے پیغام کو نہیں۔ مولا کا یہ فرمان کہ ہماری محبت تو ایک ایسی شے ہے کہ اگر وہ پہاڑ کے دل میں پیدا ہو تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ بیان کرتے ہوئے کہ جہاں ہماری محبت آئے گی وہاں مصیبتیں، پریشانیاں، اللہ کی طرف سے امتحان، بندوں کی طرف سے مصائب و مظالم، اور اس کے لیے ہر ایک کو تیار رہنا۔ یہ اس طرح خالی فری میں یہ محبت نہیں ملتی ہے، لیکن یہ میرا موضوع ہے نہیں۔ تو یہ والا جملہ اکثر لوگ آ کے مولا کے سامنے بیان کرتے تھے، اور موقع محل کس آدمی نے یہ بات کہی اس کے اعتبار سے مولا کوئی نہ کوئی پیغام دیتے تھے۔ آج ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ کی وضاحت سمجھی۔ اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، یا 2 دل سے کیا مراد ہے، یہی ایک حدیث کافی۔ میں نہ سورہ احزاب کی تفسیر کر رہا ہوں، نہ اس آیت کے فقہی نکات یا تفسیری نکات بیان کر رہا ہوں، بہت مختصر جو میرا طریقہ ہے اصل پیغام تک پہنچنا۔ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مولا نے کہا تو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہے، لیکن یا امیر المومنین، وہ جو آپ کے دشمن و مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی میرے دل میں ایک سافٹ کارنر یا محبت ہے۔ الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کا ہے، یعنی مفہوم حدیث کا ہے۔ راوی نے کہا کہ مولا آپ سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے، آپ بھی اچھے لگتے ہیں، وہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ مولا نے جو جواب دیا اس سے پہلے کہ یعنی یہ آدمی ایسا ہے جو 2 کشتیوں میں پیر رکھے ہوئے، ایک پیر اس کشتی میں، ایک پیر اس کشتی میں۔ سفینہ نوح کی وضاحت میں بات آ چکی تھی کہ کشتی میں مکمل طور پہ سوار ہونا ہے، لیکن یہ باتیں دہرانے کا وقت نہیں ہے۔ اب یہ تو ایام عزا کا پہلا عشرہ بھی نہیں ہے کہ میں نے 1.5 گھنٹے مجلس پڑھی اور آپ نے سنی۔
تو آج تو جو مومنین آ گئے ہیں وہ بعد میں یہ نہ سوچے کہ یا اللہ ہم نے کیا غلطی کر دی آج آ کر. تو کوشش کروں گا کہ وقت میں بات مکمل ہو. تو اب 2 کشتیوں میں پیر رکھے ہوئے، لیکن مولا نے اس کو کچھ اور جواب دیا. مولا نے کہا کہ تو کانا ہے، یا تو بالکل اندھا بن جا، اور یا پھر یہ دونوں آنکھوں میں بصارت اور بینائی پیدا کر لے. علی سے محبت کر رہا ہے، سمجھے ایک آنکھ نور والی ہے، اور دشمن علی سے محبت کر رہا ہے، گویا کانا دجال تو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے. کانے دجال پہ بھی کرنا تھی، لیکن اب موقع نہیں. اب یہ وہی بات ہو گئی کہ 2 دل نہیں، دل اللہ نے ایک بنایا. اگر اطاعت ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ جو میں 3 دفعہ یہ محاورہ دہرا چکا ہوں، کسی نے کہا مولانا یہ محاورہ بازاری محاورہ، لیکن بہرحال جب 3 مرتبہ بازاری محاورہ آ گیا تو 4تھی بار بھی سن لیجئے کہ مخمل کے اندر ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا. چنانچہ اسلام مکمل اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ ہے. یہ والا مطالبہ قرآن جگہ جگہ دہرا رہا ہے، اور اسی منزل پر اب یہ آپ کو یاد دلا دیا جائے کہ جب یہ مطالبہ ہم اور آپ پورا کر لیں گے تو اس کنڈیشن کو فلفل کر لیں گے جو امام زمانہ کی حکومت کی سٹیزن شپ کی منزل. میرے یہ 2-3 جملوں سے اگر کوئی اتفاق سے آج ہی آیا تو اس کو ایسا لگے گا کہ شاید میں نے پورا عشرہ امام زمانہ پہ پڑھا. قطعاً نہیں پڑھا. نہ ان کا کوئی واقعہ آیا، نہ ان کے حالات آئے، نہ کوئی نشانی آئی. حتیٰ یہ کہ عاشور کے دن امام زمانہ کو یاد کرنے کے باوجود وَجَعَلْنَا وَإِيَّاكُم مِّنَ الطَّالِبِينَ بِسَارِهِ مَعَ الْإِمَامِ الْمَهْدِي، یاد کرنے کے باوجود میں نے ذکر نہیں کیا، اور آج بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک مختصر سی گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق آقا حسین سے. ہاں، یہ ہمارا موضوع رہا تھا پورے عشرے میں، اور وہ یہ کہ اب ہمارے یہاں زمانے کے امام کا انتظار تو سب سے بڑی عبادت، افضل الاعمال انتظار الفرج، اور اس انتظار کے حوالے سے یہ پیغام تھا کہ انتظار کیسے کرو. انتظار ایسے کرو کہ اپنی اطاعت والی تیاری کو بڑھاتے چلے جاؤ، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اب یہ تیاری پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. فرض کیجئے میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں کہ کہیں پہ یہ کنڈیشن ہو کہ آپ کا وزن 200 پاؤنڈ ہو تو آپ کو فوج میں شامل کیا جائے گا. آپ کا وزن ہے 400 پاؤنڈ. اب آپ اپنا وزن کم کریں گے، اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جتنا اوور ویٹ ہونا خطرناک ہے اتنا ہی انڈر ویٹ ہونا بھی خطرناک ہے. لیکن خیر، کیونکہ میری ساری زندگی اس طرح گزری کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہی سنا کہ وزن زیادہ، تو مثال میں اوور ویٹ کی ہی دیتا ہوں. تو اب فرض کیجئے میرے پاس مثالیں ہیں، وقت نہیں. کہا کہ 200 پاؤنڈ ہونا چاہیے ویٹ، ہمارا ویٹ ہے 250. تو اب ہم اپنا ویٹ کم کریں گے اور مسلسل چیک کرتے رہیں گے کہ یہ پہنچا اس منزل پہ کہ نہیں پہنچا. اور فرض کیجئے کہ ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے کہ نیکسٹ ویک کسی وقت آپ کو بلایا جائے گا انٹرویو میں اور آپ کا ویٹ چیک ہوگا. تو اب ہم روزانہ وزن کم بھی کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے وہ تاریخ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے دل دھڑک رہا. صبح دوپہر شام تینوں وقت باتھ روم کے اسکیل پہ جا کے کھڑے ہوتے. تو جیسے جیسے حالات دنیا بتا رہے ہیں کہ ظہور قریب آ رہا، ویسے ویسے مومن کو مسلسل صبح دوپہر شام رات نیند سے بیدار ہو کے چیک کرنا کہ وہ اطاعت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. ایسا نہ ہو کہ امام آ جائیں اور پتہ چلا کہ ہماری یہ کنڈیشن ہی پوری نہیں ہوئی ہے، ہم امام کی حکومت میں نہیں رہ سکتے، ہمیں کوئی پرمیشن نہیں ملے گی. آج کل کی دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو پرمیشن نہیں ملی، آپ کو باندھا، انہوں نے پلین میں بٹھایا، ڈیپورٹ. اب امام زمانہ کی حکومت تو ساری دنیا میں، وہاں کا ڈیپورٹیشن تو ایک ہی چیز ہے کہ ایک مرتبہ اگر ہم نے کنڈیشن پوری نہیں کی، امام نے ہم کو بٹھایا، ملک الموت کے ذریعے سے دوسری دنیا میں بھیجوا دیا، اس لیے کہ اس دنیا میں تو ہر جگہ امام کی حکومت. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا مملکتوں میں کہ آپ کو کینیڈا سے ڈیپورٹیشن کا آرڈر آیا اور آپ اس پروونس سے اس پروونس میں بھیج دیے گئے. نہیں، آپ کو جہاں جہاں کینیڈا کی حکومت ہے وہاں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اب یہ روایت میں بہت سارے صاحبان ایمان امام کی تلوار سے قتل ہوں گے. میں ذرا سا آج پہلی بار شب 12 کی اس مجلس میں ذرا سا امام زمانہ کے حالات پہ گیا ہوں. پہلی مرتبہ
کیونکہ اس کے بعد کا اشرا جو مجھے جہاں بھی پڑھنا ہے وہ اسی پر آگے بات بڑھانا ہے، تو ذرا سی اس کی تیاری ابھی سے کر رہا ہوں. لیکن اتنی سی بات کہ اب امام زمانہ کی تیاری، اطاعت ہر وقت چیک کرتے رہو. امام جب آ جائیں گے اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ ہے جو ہمارا ایک عقیدہ بھی ہے، جس کو عقیدہ رجعت کہتے ہیں. خود ایک بہت دلچسپ، بہت تفصیلی عقیدہ ہے عقیدہ رجعت. روایتیں ہمارے یہاں بھری ہوئی ہیں، اور یہ ان 2-3 عقیدوں میں سے ایک ہے جس کی بنیاد پر دشمنان اہل بیت پوری شیعت کو یہودیت کی کاپی قرار دیتے ہیں. یہ جو ہم پر ایک تہمت لگتی ہے نا کہ ایک یہودی نے یہ پورا مذہب بنایا ہے، تو اب آخر کون سی چیزیں ہمارے درمیان ایسی دیکھتے ہیں جس کی بنیاد پر عام لوگوں کو بہکاتے ہیں. جو الزام لگانے والے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ جھوٹا الزام. تو اس میں سے ایک چیز عقیدہ رجعت بھی. اچھا، میں عقیدہ رجعت کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس پہ تو میں پچھلے سال ایک پورا اشرا پڑھ کے آیا ہوں. صرف ایک جملہ زیارت وارثہ کا، وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ. جملہ ہی ایسا ہے کہ آدمی خالی اس کا ترجمہ پڑھے تو کانپ اٹھتا ہے کہ یہ میں کہہ کیا رہا ہوں. میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں تمام ملائکہ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں تمام انبیاء کو گواہ بنا رہا ہوں، میں تمام رسولوں کو گواہ بنا رہا ہوں. آئی بیئر وٹنس. اتنے بڑے بڑے گواہ رکھے کہ آدمی کانپ اٹھتا ہے کہ کیا بات میں کہنے جا رہا ہوں جس کے لیے اتنے سارے میں نے گواہ رکھے. اور وہ صرف یہ بات کہنے جا رہے ہیں انی بکم یا بکم موقع. مولا حسین مجھے آپ کے اس دنیا میں واپس آنے پر یقین ہے. ایک ایمان ہے، پھر ایمان کے بعد کی منزل یقین ہوتی. مولا مجھے آپ کے اس دنیا میں آنے پہ یقین ہے. یہی کل زیارت عاشورہ کے اندر بھی مختلف انداز سے پیغام تھا کہ آقا حسین 10 محرم کو، آج 11 محرم ہے نا، 10 محرم کو شمر کے خنجر سے شہید ہوئے، مگر حسین کو اس دنیا میں واپس آنا ہے. اور حسین کی واپسی کا نام ہے رجعت. رجعت عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی اس سے بنا ہوا ایک لفظ رجوع استعمال ہوتا ہے. تو آقا حسین واپس آئیں گے، لیکن خالی آقا حسین نہیں بلکہ باقی 13 معصوم بھی اس دنیا میں واپس آئیں گے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آج اس موضوع پہ بات نہیں کرنا، کسی وجہ سے یہ چند جملے میں نے بیان کیے اور ابھی بس یہ بات ختم ہوئی. اب اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 13 معصومین واپس آئیں گے، زمانے کے امام واپس نہیں آئیں گے، وہ گئے کہاں جو واپس آئیں گے؟ وہ تو اسی دنیا میں. ان کے ظاہر ہونے کو رجعت نہیں کہتے، لیکن امام کے آنے کے بعد امام کی حکومت میں، امام کی زندگی میں ایک ایک کر کے تمام معصومین آئیں گے. جو پہلا مرحلہ تھا تاریخ کا، اس میں تمام معصومین ایک وقت میں نہیں تھے، بلکہ ایک کی شہادت ہوتی تھی تو دوسرے کی امامت ہوتی تھی تو تیسرا پیدا ہوتا تھا. امام زمانہ کے آنے کے بعد انہی کی زندگی میں، انہی کی موجودگی میں 13 بزرگ ان کے واپس آئیں گے. اور یہ تو پھر مزید ایک آدھ جملہ کہہ دوں تو موضوع آج کا بالکل بدل جائے گا، جو سننے کے لیے آپ آئے بھی نہیں ہیں اور جو میرا آج کا عنوان بھی نہیں. اور وہ یہ ہے کہ جو 13 معصومین آئیں گے، ان میں آخری رسول خدا اس وقت آئیں گے جب شیطان امام کے لشکر کو شکست دے رہا ہوگا، اور پھر پیغمبر آ کے اس جنگ کو کامیاب کریں گے. یہ بہت مختصر میں نے بات کی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ حتیٰ رسول خدا بھی واپس آئیں گے. اچھا، ایک بات. دوسری بات، اب ہمارے تقریباً تمام پڑھے لکھے افراد اس چیز سے واقف ہیں کہ امام زمانہ کی حکومت میں یہ آگے پھر امام شہید کیے جائیں گے. مجھے یاد ہے کہ 76 میں جب میں نے پہلی تقریر اس پر کی تھی تو اس جملے پر ہی کتنا ہنگامہ ہو گیا تھا، اور پھر کتنی وضاحت کرنا پڑی تھی. وضاحت کا مطلب حوالے دینا پڑے تھے کہ کہاں یہ لکھا ہے. پہلا سوال لوگوں کا ہوتا ہے کہاں لکھا ہے، لیکن اب یہ صورتحال نہیں. اب جب بیان کیا جاتا ہے تو مجمع کو پہلے سے معلوم، بلکہ کچھ زیادہ ہی معلوم. یعنی لوگ یہ سوال نہیں کرتے
کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ امام زمانہ شہید ہوں گے؟ سوال آج کل کیا ہوتا کہ مولانا وہ عورت پیدا ہو گئی ہے نا، وہ تو ہمارے پاس کنفرم نیوز آئی ہے کہ وہ عورت پیدا ہو چکی ہے جو امام کو شہید کرے گی۔ یعنی کچھ زیادہ ہی معلومات لوگوں کے پاس آ گئی ہے، امام کی شہادت چھوڑے اس کے بعد کے بھی پتہ ایک عورت ہوگی اور وہ عورت پیدا بھی ہو گئی۔ اور جب ایسی نیوز آتی ہے تو میرا پہلا سوال ہے کہ آپ نے واٹس ایپ میں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ اور تو کہیں پہ ایسی کوئی نیوز نہیں۔ اب میں پھر ڈر رہا ہوں کہ میں ذرا بہک رہا ہوں، میں خود پھسل رہا ہوں اپنے موضوع سے۔ اب جب امام شہید ہوں گے تب پھر ایک جو عاشورے سے ریلیٹڈ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے 10 محرم کے بعد 11 محرم کو یہ چند منٹ لینا چاہے، وہ چند منٹ کتنے بڑے ہو گئے، لیکن بس بات ختم کرتا ہوں۔ جب امام زمانہ شہید ہوں گے تو اب اس کے بعد ایک ایک امام کی الگ الگ حکومت ہوگی۔ امام کی اس میں پیغمبر نہیں ہے، اس میں شہزادی کونین نہیں ہے، یہ دونوں ہر امام کی حکومت میں رہیں گے، لیکن حکومت ایک ایک امام کی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ سیکوینس کیا ہوگا؟ اور جواب یہ ہے کہ بڑے بڑے محققین علماء یہاں پہ تھک ہار کے کہتے ہیں کہ تمام روایتیں دیکھنے کے باوجود، اور جملہ بھی ذرا توجہ سے سنیے گا، وضاحت کا وقت نہیں، حتیٰ ضعیف ترین حدیثیں دیکھنے کے باوجود اس سوال کا کوئی جواب نہیں مل رہا۔ سیکوینس کیا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم، البتہ صرف ایک چیز پتا ہے کہ جو عقلی اور لاجیکل سیکوینس ہے وہ نہیں، یہ ہم کو پتا ہے۔ بھئی عقلی سیکوینس کیا ہے؟ 2 چیزیں، یا اسینڈنگ آرڈر ہو یا ڈسینڈنگ آرڈر۔ بھئی امام 12ویں ہیں تو یا تو ایک ہے کہ 12ویں کے بعد اب 11واں ٹائم ریورس میں چلے، 10واں 9واں 8واں 7واں۔ آئنسٹائن کی تھیوری کہ لائٹ اسپیڈ سے زیادہ کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو ٹائم الٹا ہو جائے گا، وہ اسٹل ابھی تک ویلڈ ہے۔ 2 دفعہ یہ خبریں آ چکی ہیں کہ اس کی غلطی پتا چلی، بعد میں پتا چلا کہ نہیں، وہ سائنٹسٹ فراڈ نکلے جنہوں نے اس کی غلطی نکالی تھی۔ لیکن یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، مجھے اس پہ بات کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جب میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دینی مسائل میں آپ کو بولنا نہیں ہے، آپ کو صرف پوچھنا ہے مرجع سے، تو پھر اسی طرح فزکس کے مسائل میں آپ کو بولنا ہے اور ہم کو سننا ہے اور آپ کی بات ماننا ہے۔ لیکن وہ تھیوری تو اپنی جگہ اسٹل ویلڈ ہے کہ ٹائم الٹا ہوگا، تو ایک تو یہ سیکوینس ہے کہ 12ویں کے بعد 11واں، پھر 10واں، پھر 9واں، پھر 8واں، یہ تو قطعاً نہیں۔ اور یا پھر یہ ہے کہ سیکوینس وہ ہو کہ جس طرح پہلے گزرے کہ 12ویں امام کی شہادت کے بعد پھر اب حکومت ہو، پہلے کی، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی۔ یہ بھی پتا ہے کہ یہ بھی نہیں۔ تو یہ 2 سیکوینس تو نہیں ہے جو ذرا سا عقل میں آتے ہیں۔ پھر کیا سیکوینس؟ اسی کے لیے جملہ کہا کہ صحیح حدیثیں چھوڑو، ضعیف ترین حدیثوں کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ امام معصوم نے جان بوجھ کر اس مسئلے کو، مشکل لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن شاید جو مجمع میرے سامنے ہے اس کے لیے مشکل نہ ہو، جان بوجھ کر اس مسئلے کو مبہم رکھا، واضح نہیں کیا۔ اور اس کی ایک وجہ کہ کچھ مسئلوں کو امام جان بوجھ کے واضح نہیں کرتے، اس کی ایک وجہ آپ کو یاد ہوگا، کل عصر کے بعد والی مجلس میں آئی تھی جب آقا محسن حکیم کا وہ واقعہ میں نے کوٹ کیا تھا، جس میں آقا نے ان مسائل کا جواب دیا تھا جو آج کل تو کربلا کے حوالے سے بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ پیاس تھی کہ نہیں تھی، علی اکبر بڑے تھے کہ چھوٹے تھے، فاطمہ صغریٰ نام کی کوئی بیٹی تھی کہ نہیں تھی، اور کل ہی تو 15 منٹ میں نے لیے تھے اس مسئلے کی تفصیل بتاتے ہوئے آقا محسن الحکیم کے حوالے سے۔ خیر، تو وہی اس کا بھی جواب ہے کہ جان بوجھ کر اسی وجہ سے امام نے اس کو مبہم رکھا۔ اب 24 گھنٹے پہلے کی مجلس کو ریپیٹ تو نہیں کرنا ہے مجھے، اس لیے میں وہ ساری چیز نہیں دہراتا ہوں، جان بوجھ کے۔ کیا چیز مبہم رکھی؟ یہ تو بتایا کہ سارے معصوم آئیں گے، یہ نہیں بتایا کس ترتیب سے آئیں گے۔ اچھا، تو یہ کیسے پتا چلا کہ پھر وہ والی ترتیب نہیں ہے، پہلی دوسری تیسری، یا الٹی والی 11 10 9 8؟ یہی 2 لفظ بڑی مشکل سے میں نے یاد کیے تھے، اسینڈنگ سیکوینس اور ڈسینڈنگ آرڈر۔ اللہ کرے کہ میں نے صحیح یاد کیے ہوں، اس آدمی نے مجھے
مذاق نہ کیا ہو جس سے میں نے پوچھا تھا کہ بھائی اس کی انگلش ذرا بنا دینا. کبھی مذاق میں بھی لوگ ایسا لفظ بتا دیتے ہمیں کیا پتا, ہم تو اس کو ممبر پہ پڑھ دیتے. اچھا تو اب اگر صحیح اس نے مجھے گائیڈ کیا تو جب امام نے مبہم رکھا تو اتنے یقین سے ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ والا آرڈر ہوگا نہ وہ. جب امام نے وضاحت ہی نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ یہی دو آرڈر نہیں, وضاحت نہیں کی, صرف ایک بات بتا دی, اور وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے بعد پہلی حکومت امام حسین کی قائم ہوگی, جس سے یہ پتا چل گئے کہ نہ تو وہ آرڈر چلے گا کہ 1 2 3 4 5 6 7, نہ وہ چلے گا کہ 12 کے بعد 11 پھر 10 پھر 9 پھر 8. یہ میں اس بات پہ بہت زور کیوں دے رہا ہوں کہ ایک آرڈر یہ بھی ہوتا 12 کے بعد 11 10 9 8. آئنسٹائن کی تھیوری کی وجہ سے نہیں, آئنسٹائن کی تھیوری سب سے زیادہ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ معراج کے واقعے میں. پیغمبر کی معراج کے واقعے میں ہم آئنسٹائن کی تھیوری کا بہت حوالہ دیتے ہیں, اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو انبیاء کا آرڈر جو ہے آپ کو ڈسینڈنگ والا نظر آئے گا. جو پیغمبر معراج پہ گئے تھے اور انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی تھی, تو حضرت عیسیٰ سے پہلے ملاقات ہوئی, حضرت ابراہیم سے بعد میں ملاقات ہوئی, تو الٹی ترتیب تھی. عیسیٰ بعد میں ہیں, ابراہیم پہلے ہیں, لیکن جب پیغمبر چلے اس سفر میں. اچھا یہ ایک اور موضوع میں نے چھیڑ دیا معراج کا, تو وہ بعد میں کبھی, اس پہ تو میں بہت گفتگو کرتا ہوں اور بہت مزے سے گفتگو کرتا ہوں, اور خاص طور پر اس وقت ضرور گفتگو کرتا ہوں جب کبھی مجمع میری مجلسوں سے الرجک ہو کے ایک اعتراض کرتا. وہ آپ نے اعتراض کیا نہیں اس دفعہ 12 دن میں, آپ بھی تھکے ہوئے تھے اور مصروف تھے بہت زیادہ. اتنا وقت کس کے پاس تھا کہ میری مجلسیں غور سے سنے ہو؟ تو مصائب سننے آتے تھے, اس میں یہ بات نہیں ہوتی. جب کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ کے پاس مولانا آپ کی مجلسوں میں ہوتا کیا سوائے عذاب کے اور خواب کے اور کوڑوں کے اور سانپ کے اور بچھوؤں کے, اور یہ ساری چیزیں کہاں سے نکل کے آئیں؟ تب پھر معراج کا واقعہ, تو پھر میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں, اور معراج کا واقعہ پڑھتا ہوں کہ صادق و امین رسول کی آنکھوں دیکھی بات تو سن لیجئے گا نا. صادق حسن کی بات جو ہے وہ جھوٹی ہوگی یا بناوٹی ہوگی یا ایسے ہی مجمع کو ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہوں گے, مگر صادق و امین رسول معراج کا واقعہ. ذرا میں بہک رہا ہوں نا, جو میرا عام طریقہ کار ہے, آج بھی ادھر ادھر بہت بہکا, واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں. لیکن بعض بزرگوں نے کل یہ شکایت کی. کل کی مجلس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ آج عاشورے کا دن, مجالس کے درمیان جو وقفہ ہے اس کے اندر بہت ہی سوگوار بن کے بیٹھیے گا, الٹی سیدھی فضول باتیں نہ کیجیے گا. اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے ایک میں نے آپ کو مشورہ دیا, لیکن پھر کچھ دینی مسائل پر بات شروع ہوئی, تو اس میں ایک یہ کہ مولانا اب آپ نے یہ ڈرانا کیوں بند کر دیا؟ محبت کے ساتھ واقعی شکوہ کر رہے تھے, اور میرا ارادہ تھا کہ آج میں اس موضوع پہ بات کروں, لیکن ایک اور موضوع بیچ میں آ گیا. لیکن اب یہاں سے صرف ایک چھوٹی, کیونکہ ابھی تازہ بات ہے نا عاشورے کی, ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. عاشورے کے تمام اعمال آپ نے کر لی, اب بالکل آپ شام غریبہ کا انتظار کر رہے ہیں. کل کی بات میں کر رہا ہوں, کل سے مطلب یسٹرڈے, ٹمارو نہیں, کل جو گزر گئی. دنیا بھر کی مسجدوں کے اندر, امام باڑوں کے اندر, حسینیے میں, عاشور خانے میں, مجلس شام غریبہ سے کچھ پہلے عاشورے کے سارے اعمال اختتام کو پہنچائے جاتے ہیں. پرسے کی زیارت, تعزیت کی زیارت یا زیارت آف کنڈولنس, اس کا آخری جملہ کیا؟ زیارت ہے. پہلے آپ نے آقا حسین کو سلام بھی کیا, اب پھر آخری 5 جملے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, احسن اللہ لک العزا فی ولدک الحسین. سلام آپ پہ رسول خدا, پرسا ہو آپ کو آپ کے بیٹے حسین. السلام علیکی یا فاطمہ, احسن اللہ لکی. شہزادی آپ کو سلام, پرسا ہو آپ کو اپنے بیٹے حسین. السلام علیکہ یا امیر المومنین, احسن اللہ لک العزا. 5 جملے جو ہم پرسا دے رہے ہیں. احسن اللہ, السلام علیکہ یا ابا محمد حسن ابن علی, احسن اللہ لک العزا فی اخیک الحسین. پرسا دے رہے ہیں, پرسا دیا آپ نے. پرسے کے موقع پہ کوئی ایسی بات کہے گا جو اب میں کہنے جا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, زیارت میں ہے.
پرسہ مکمل ہوا، اس کے فوراً بعد آخری جملہ جس پہ زیارت مکمل ہو. بعض اوقات تڑپ تڑپ کے میں رہ جاتا ہوں کہ بھئی یہ ساری چیزیں جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ سب عربی میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کاش سمجھ رہے ہوتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن پھر ہم خاموش بھی ہوتے ہیں. اسی وقت میں مائک لے کے بول سکتا تھا. کیا احسان بٹ صاحب مجھے روک لیتے کہ مولانا آپ کو حق نہیں ہے مائک لینے کا؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن میں خاموش ہو جاتا ہوں. کیوں؟ بھئی اپنی قوم کا مزاج مجھے پتا، ایسا نہ ہو کہ اگلے سال سے پرسے کی زیارت لوگ پڑھنا بند کر دیں، بجائے اس کے کہ جو میں پیغام دے رہا ہوں. اب یہ پرسہ دیا، اب سنیے جملہ، اس کے بعد پھر آ جائیے جس کا پرسہ دیا جا رہا ہے اس کے دوبارہ دنیا میں آنے کی بات. انا ضیف اللہ و ضیفکما و جار اللہ و جارکما. مولا حسین کما ہے، لیکن اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا. میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا پڑوسی ہوں. ہر مہمان اور پڑوسی کو کچھ ملتا ہے، جس کے گھر جائے وہ. میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، عاشورے کی سے پہلے، شام غریبہ کے مصائب سے کچھ پہلے، آقا حسین کی سارا دن زیارتیں پڑھنے کے بعد آخری مرحلے میں آپ نے آقا کو سلام ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے پورے گھرانے کو حسین کا پرسہ دے کے کہا مولا فقاک رقبتی من النار، جہنم کی آگ سے مجھے آزاد کرا دی. یہ عاشورے کے دن جو مصائب کی انتہا ہے، کہ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حسین کی شہادت سے پہلے کے مصائب کم ہے، حسین کی شہادت کے بعد کے مصائب زیادہ. اور ایک طرح سے یہ آقا سجاد کے جملے کی تشریح ہے کہ مولا اکبر کی شہادت بڑا غم ہے، بڑی مصیبت ہے، یا اصغر کا گلا چھدنا، یا باز کی مشق میں تیر لگنا، یا بابا کا مارا جانا کا الشام، یہ زیادہ بڑی مصیبت. یہی تو اب اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ پرسہ لیجیے اور مجھے جہنم سے آزاد کرائیے. عزادار، سوگوار، شیعہ، پرسہ دینے والا مومن. اس وقت بھی یاد دلایا گیا کہ جہنم میں فقاک، کھلوائیے میری گردن کو جہنم سے، یعنی بندھی ہوئی ہے یا بندھنے کے چانسز. جس حسین سے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہی حسین امام زمانہ کے بعد پہلی حکومت امام حسین کی ہوگی. چنانچہ جو ایک اصول ہوتا ہے کہ ایک امام کی شہادت کے بعد جس امام کی امامت شروع ہوتی وہ والا امام شہید امام کو غسل دیتا ہے، کفن پہناتا ہے، دفن کرتا ہے. امام زمانہ کو غسل امام حسین اپنے ہاتھ سے دیں گے، کیونکہ فوراً ان کی حکومت. فوراً کا مطلب یہ کہ ابھی امام زمانہ دفن نہیں ہوئے، ادھر شہید ہوئے، حسین کی حکومت شروع ہو گئی. غسل و کفن و دفن یہ سب، پھر آقا حسین کی حکومت بھی بہت چلے گی. یہ ہے عقیدہ رجت، جس کا خلاصہ یہ کہ یہ تو پتا ہے کہ پورے 12 امام آئیں گے. 11 کی رجت ہے، 12واں تو ہے موجود. 11 کس ترتیب سے آئیں گے یہ نہیں پتا، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ سب سے پہلی حکومت امام حسین کی. ہندوستان اور پاکستان میں مرجعیت کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن علم اور فلسفہ اور کلام اور حدیث پر نگاہ اور راویوں پہ نگاہ کے اعتبار سے ایک بہت بڑا نام تھا مرحوم مولانا محمد مصطفیٰ جوہر صاحب کا، جن سے تھوڑا سا میں نے بھی استفادہ کیا. حیدرآباد دکن میں بھی کچھ عرصے رہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل ان کا تعارف ان کے بیٹے کے حوالے سے کرایا جاتا ہے، لیکن وہ زیادہ بڑی شخصیت. خود انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال، اور ان کا حافظہ بھی اتنا طاقتور تھا کہ 40-50 ہزار سے زیادہ کتابیں ان کو اس طرح یاد تھی کہ پیج نمبر اور لائن نمبر سمیت. ہم لوگ کیا کراچی کے اس زمانے کے لوگ 50s اور 60s اور 70s کے اچھی طرح جانتے ہیں. جب کبھی بھی کہیں کوئی ایسا مسئلہ آ کے الجھتا تھا کہ کسی دشمن اہل بیت نے اعتراض کر دیا، آپ کی فلاں کتاب میں یہ لکھا، اب بہار الانوار میں لکھا، 110 جلدیں کس کو یاد ہوتی، کون جا کے دیکھے. اس وقت ہم لوگوں کی امیدیں انہی سے ہوتی تھی، آ کے پوچھتے تھے کہ بتا دیجئے ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر ہے تو پھر اس کے اوپر تحقیق کر کے اس کا الگ جواب دیا جائے، اور اگر ہے ہی نہیں، یہ بھی دشمنان اہل بیت کا ایک طریقہ ہے ہی نہیں کتاب میں. اگر آپ کی کتاب میں معلوم ہے کہ کہاں جا کے چیک کریں گے اتنی بڑی کتاب کو. ہم لوگوں کی امید یہی ہوتی، جا کے پوچھتے تھے، ایک لمحے سوچتے تھے، یا کہہ دیتے تھے ہے فلاں جلد میں ہے، فلاں پیج پر ہے، فلاں پیج پر ہے، فلاں لائن میں.
تو پھر دیکھتے، پھر ہم لوگ اس کے بعد کام شروع کرتے تھے کہ راوی کون ہے، کس سے روایت آئی، اور یہ 1 منٹ آنکھیں بند کر کے سوچا کہ یہ ہے ہی نہیں یہ چیز ہماری کتاب میں. خیر، تو انہوں نے کہا میں نے 15 سے 20 سال اپنی جوانی کے لگا دی یہ معلوم کرنے میں 2 سوال. رجت کی ترتیب کیا ہے، سب کچھ دیکھ ڈالا میں نے، لیکن نہیں، فیصلہ نہیں کر سکا. اور دوسرا پھر ایک اور مسئلہ ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے تو اچھا ہی ہے نہیں ہو، ورنہ اور کنفیوژن بڑھے گا. لیکن بہت اشارتاً بات کروں کہ جب روایت میں جملہ ہے کہ ہر امام کو اللہ شہادت کی موت بھی دے گا اور طبعی موت بھی دے گا، تو شہادت کی موت سے تو ہر امام گزر گیا، وہ جو حکومتیں قائم ہوں گی اس میں نیچرل ڈیتھ ہوگی، یہ روایت کا جملہ ہے. تو کہا کہ بس یہ میں کنفیوز ہوں، عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، اتنی عظیم شخصیت کہ کیا زمانے کے امام بھی شہید ہو کر پھر واپس آئیں گے نیچرل ڈیتھ کے لیے؟ اب یہ مسئلے کو یہیں تک رہن دیجیے، اور زیادہ آپ کے چہرے پہ کنفیوژن نظر آ رہا ہے تو میں بات واپس کرتا ہوں کہ 10 محرم 61 ہجری کو کل ہم نے عاشورے کو یاد کیا، آقا دنیا سے گئے، اور اس کے بعد ہر شب جمعہ ہم نے گواہی دی وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَبِإِيَّابِكُمْ مُوقِنٌ. مولا مجھے یقین ہے کہ آپ اس دنیا میں واپس آنے والے ہیں. وہ ہے آج کا موضوع جو اب تک بات ہو گئی. آپ واپس آنے والے ہیں. کل دنیا سے حسین گئے، آج میں نے موضوع یہ بنایا جو آپ ہر شب جمعہ کہتے آ رہے ہیں. میں زیارت جامعہ کا ریفرنس نہیں دے رہا ہوں، وہاں بھی یہی جملہ کہ آپ کی رجت پر، آپ سب کی رجت پر، زیارت جامعہ تو پورے کاردہ معصومین کی ملا کے زیارت، اور معتبر ترین زیارتوں میں یہ زیارت ہمارے پاس. اور زمانے کے امام سے جب اس نے پوچھا سید نے کہ آپ کس کی مدد کرتے ہیں، کہا جو نماز شب پڑھتا ہے، جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، جو زیارت جامعہ پڑھتا ہے. اس میں اور وضاحت کے ساتھ مرتقب لدولتکم، آپ کے دنیا میں آنے پہ یقین ہے، یہ زیارت وارثہ. اور زیارت جامعہ میں اس کے بعد کا جملہ ہے اور آپ سب کی حکومت، کم پلورل ٹینس ہے، آپ سب کی حکومت کا میں انتظار بھی کر رہا ہوں. مرتقب، میں بیٹھا ہوں انتظار میں، آپ سب کی حکومت ہوگی. یہ میں نے اب تک جو بیان کیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرے کہ سب پڑھ کہاں سے دیا، ایک ہلکا سا ریفرنس میں نے دے دیا. مگر یہ سارے حالات اور واقعات سے، یا میں یہ کہوں کہ 35 منٹ کے میرے بیان سے عام مومن کا کیا تعلق بنتا؟ خالی سننے کی حد تک ہے یہ باتیں؟ نہیں. اب تعلق بنتا ہے جہاں سے میں 10 دن کی گفتگو کو آگے بڑھا، وہ یہ ہے کہ یہ سارے مرتقب لدولتکم، آپ کی سب کی رجت پر واپس آنے پہ یقین ہے اور آپ کی حکومت کا میں انتظار کر رہا ہوں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہے اس حکومت کا، ہم انتظار کر رہے ہیں، اس پہ ہم کو رہنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار ہی کرتے رہیں اور پتہ چلا کہ جب وہ حکومت آ گئی تو ہم ہی کو موقع نہ ملا. زمانے کے امام نے ڈیپورٹ کر دیا، اب آدھے سے زیادہ مجمع تو ذرا دیر سے آیا، آ گیا الحمدللہ. تو اب سوال یہ ہے کہ امام کیسے ڈیپورٹ کریں گے، یہ شروع مجلس میں بیان کر چکا ہوں اور دوہرا نہیں رہا ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ مرتقبن تو ساری زندگی کہتے رہے. زیارت جامعہ بہت اہم زیارت. اب میں بہت ہی یہ بات مبہم الفاظ میں بیان کرتے ہوئے ایک حوالہ دیتا ہوں. حیدرآباد دکن میں ایک بزرگ گزرے ہیں، آغا مستجاب الدعوات، وہ حوالہ گزر چکا. اپنے شہر کا نام آتا ہے تو مجمع ذرا سا نیند سے چونک کے ذرا متوجہ ہو جاتا ہے. تو جب میں دیکھتا ہوں کسی شہر والے سو رہے ہیں، میں خود لکھنؤ کا ہوں تو لکھنؤ والوں کی تو برائیاں ہی کرتا رہتا ہوں، لیکن باقی یہ کہ ذرا سا لوگ چونکتے ہیں. مرتقب لدولتکم، اب سنیے اس کے حوالے، زیارت جامعہ اس کے حوالے سے ایک جملہ. اب یہ تو بات ہی انڈیا کے حیدرآباد دکن کی، پاکستان میں صوبہ سندھ میں، اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہ رہا، کراچی بھی صوبہ سندھ میں ایک بزرگ ترین بہت ہی مقدس عالم تھے، جن کے ساتھ میں نے حج کیا. الٹا جملہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ میرے قافلے میں آئے تھے. تو واقعاً ان کی، اور اس زمانے کی بات ہے جب حج پاکستان سے بھی 50 ڈیز کا ہوتا تھا، بہت مدت ہوتی ہے کسی آدمی کو دیکھنے کے لیے. اور یہ وہ بزرگ تھے کہ جو کربلا میں جب آقا حسین کی زیارت پڑھی تھی، کب کی بات ہے، کون لوگ وہاں تھے، اس سب کو میں نے کہا میں مبہم رکھ رہا ہوں. تو ذریعے سے ان کو جواب بھی آیا تھا، اور یہ سندھ کے تھے، مقامی تھے.
ایسا نہیں کہ میرے خاندان سے کوئی تعلق ہو یا میرے شہر کراچی سے کوئی تعلق ہو، اتنے مقدس بزرگ تھے، انہوں نے اس حج میں بھی مجھے ایک ہدایت کی، اپنے سارے علم اور تقوی، اور آقا حسین ابراہیم مجاب تو ہیں ہی وہاں پہ، لیکن جو میں نے اپنی زندگی میں کسی کو دیکھا، وہ جو حیدرآباد کے مستجاب الدعوات ہیں ان کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن ان کو میں نے دیکھا، زری سے جواب سلام آیا۔ لیکن جو بات میں کہنا جا رہا تھا، یہ شخصیت باتوں باتوں میں پوچھنا پڑتا ہے نا جب موقع ملتا ہے کہ آپ اتنے بلند رتبے اور مقام تک کیسے پہنچے، تو ان کا جواب بھی آپ کے علم میں پہلے سے ہوگا کہ بیٹا میں کچھ بھی نہیں، کبرنی موت الاکابر عربی کا ایک جملہ ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں مولا کی حدیث، اب میں ترجمہ بھی نہیں کر رہا، وقت میرے پاس نہیں، لیکن کہا میں کچھ نہیں ہوں، تم نے دیکھا نہیں ان علماء کو، ان اکابر کو جن کی جوتیاں میں نے سیدھی کی۔ لیکن بہرحال ایک بات مشورہ میرا یاد رکھو، زیارت امین اللہ کبھی ترک نہ کرنا، زیارت جامعہ کبھی ترک نہ کرنا، اور یہ دو زیارتیں سند کے اعتبار سے شیعت کے پاس سب سے زیادہ اتھینٹک زیارتیں، زیارت امین اللہ اور زیارت جامعہ، اور اس کے میں نے دو جملے نقل کیے۔ لوگ جیسے ہمارے پاس آتے ہیں، میں اپنی مثال ممبر پہ دے رہا ہوں، مولانا آپ کا حافظہ بہت طاقتور ہے، آپ بتائیے کہ کیا اس کا طریقہ ہوتا؟ جواب تو یہی دینے کو دل چاہتا ہے، دیتا نہیں، کہ اگر حافظہ طاقتور ہوتا تو شاید میں آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ جو کچھ آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں، اور جو آپ نے جوک بنا ہے، خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو زیارتیں شیعت کی سب سے معتبر زیارتیں، جو یہاں تک کہ جو بہت مشہور زیارتیں ہمارے پاس ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا غلط ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہے، اور اس کا جملہ مرتقب لدولتکم ہم کو پریشان کر دیتا۔ انتظار کر رہے ہیں، پتہ چلا انتظار کیا ابو عامر جیسی کہانی ہماری نہ ہو جائے کہ رسول اللہ کا انتظار کرنے والا رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ پیغمبر کے سب سے بڑے دشمنوں میں ہمارے پاس ابو جہل کا نام ہے، ابو لہب کا نام ہے، لیکن ابو جہل و ابو لہب نے پیغمبر کی دشمنی کا اس طرح سے پیچھا نہ کیا جتنا ابو عامر نے کیا، اور ان کی دشمنی اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے لیے رسول ایک نئی چیز تھی۔ ابو عامر تو پیغمبر کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، کب سے انتظار کر رہا تھا، اور معلوم معاملہ بالکل الٹا ہو گئے۔ تو یہ خوف مومن کے دل میں یہی ایک خوف ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں آنے کے بعد اینٹی کلائمیکس ہو جائے۔ لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے، یہ تو موضوع وہاں ہوگا جب میں امام زمانہ پہ بات کروں گا۔ لیکن اب جو بات اتنی ہوئی کہ ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کی حکومت کا، تو اس انتظار میں سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ مکمل اطاعت۔ وہ روز چیک کرتے رہی، توضیح المسائل کھول کے دیکھا کریں کہ آج کے جو واجبات ہیں ان میں سے کتنوں پہ ہم نے عمل کیا، کتنوں کو چھوڑ دیا، کتنوں کا مذاق اڑایا۔ ہمارے ایک تیسری کیٹیگری بھی تو ہے نا، عمل کرنا تو چھوڑو، جو واقعاً دین کے واجبات ہیں عمل نہ کریں، وہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن چھوٹا گناہ، الٹا اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ اچھا، اب مذاق فی الحال تو ہماری قوم میں اتنی ہمت نہیں کہ رسول اور امام کا مذاق اڑائیں، حکم تو وہیں سے آیا ہے، اب مذاق اڑاتے مرجے کا، اور کون سے کنویں کے مینڈک بن کے بیٹھے ہیں، دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ تو اور زیادہ ہم کو کنویں کی گہرائی میں لے کے چلے جا رہے ہیں۔ بھلا دیکھیے آج کے زمانے میں یہ فتویٰ چلے گا، بھلا دیکھیے آج کے زمانے میں یہ مسئلہ چلے گا۔ اب میں اگر لسٹ بتانا شروع کر دوں تو یہ مجلس تو گئی، ابھی تو مجلس شروع بھی نہیں ہوئی۔ آپ گھڑی دیکھ رہے ہوں گے تو ختم ہونے کا وقت ہے، لیکن میرے حساب سے تو ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی ہے۔ تو اب روزانہ چیک کرتے رہیے۔ پھر وہی گھوم پھر کے پرانی مثالیں دیتا ہوں، جیسے صحت کی طرف سے فکر کرنے والا روزانہ اپنی صحت کے حوالے سے چیک کرتا رہتا، وزن کتنا ہے، بلڈ پریشر کتنا ہے، شوگر کتنی ہے، یہ مانیٹرنگ جو ہوتی، اطاعت۔ مگر اس میں ایک بات خاص طور پہ یاد رکھیے، یہ تھا آج کا موضوع، اور وہ یہ کہ اب اس اطاعت میں آپ کیا چیک کریں؟ نماز تو ہے، روزہ تو ہے، یہی آپ کے ذہن میں آئے گا؟ نہیں، یہ تو ہے ہی، ایک اور چیز چیک کرنا، حکومت امام میں امام کو
اپنا نظام چلانے کے لیے معجزوں سے نہ حکومت قائم کی جاتی ہے نہ چلائی جاتی ہے. یہ ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا مولا کے حوالے سے، علم امامت سے امامت کو امام نہیں چلاتے، ہے علم امامت، لیکن جو امام نے حکومت چلائی وہ ظاہری علم جو تھا اس کے اعتبار، پتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، لیکن سزا ملے گی جب 2 عادل گواہ جائیں. اور تو اور ابن ملجم کے لیے بھی مولا نے یہی کہا. اسی رمضان میں ابن ملجم کو جب کوفے کی ایک دکان پہ بیٹھا دیکھا تو اپنے قریب ترین صحابی جو مولا کے ساتھ چل رہے تھے کہا یہ ہے جو اس رمضان میں میری داڑھی کو میرے خون سے سرخ کرے گا. کہا مولا تو بھی گرفتار کیجئے، اس کو جیل میں ڈال دیجئے، سزا دیجئے. تو امام کے جواب کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں، یہ جو میں نے کہا یہ علم امامت سے کہا، علم امامت کی بنا پہ سزا نہیں ملتی. اس کا یہ مطلب نہیں نکالیے گا کہ جی ابھی جرم نہیں کیا تو کیسے سزا دی جائے. نہیں، اسلام میں ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی آدمی نے جرم نہیں کیا لیکن جرم کرنے جا رہا ہے تو سزا نہیں دیں گے، اسے گرفتار کیا جائے گا، اسے روکا جائے گا. اگر آپ کو معلوم ہے، نعوذ باللہ، میں لفظ آپ تو محاورتاً کہتا ہوں کہ میرا بیٹا جو اس وقت گھر سے باہر جا رہا ہے وہ شراب پینے جا رہا، تو اب آپ سزا نہیں دے سکتے شراب کی جب تک کہ اس نے شراب نہ پی. یہ یہاں کی مثال نہیں ہے، یہ انڈیا پاکستان کے لیے. تو آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے لیکن کمرے میں بند کر دی. تو یہ جو مولا کا جملہ تھا اس کا مطلب لوگوں نے غلط نکالا کہ وہ جرم سے پہلے سزا نہیں ہوگی. سزا نہیں، روکا تو جا سکتا ہے نا، لیکن علم امامت استعمال نہیں ہوگا. اب یہی طریقہ نظام حکومت چلانے کے لیے بھی. تو اب جب امام آئیں گے اور حکومت چلائیں گے تو انہیں خالی اب تک جہاں بات ہوئی نا 11 دن، دیکھیں اب یہ اس کے خلاصے کی جانب ہم جا رہے ہیں آج اور کل. خالی یہ 2 چیزیں نہیں چاہیے جو ہمارا موضوع تھا، اطاعت اور محبت، یہ موضوع تھا، دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. خالی یہ 2 چیزیں نہیں چاہیے، یہ تو بنیادی چیزیں یہ چاہیے، لیکن اس کے بعد پھر امام کو مختلف صاحبان ایمان سے صلاحیتیں چاہیے. کیونکہ محبت کرنے والا اور اطاعت کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اس فیلڈ کا ماہر بھی ہو جو امام کو ضرورت. جس کے لیے ایک مثال میں نے قیس کے واقعے میں دی، ایک مثال اور سن لیجئے تاکہ میری بات واضح. محمد ابن ابی بکر کا نام ہمارے یہاں قیس ابن سعد سے زیادہ احترام سے لیا جاتا. واقعاً محبت بھی ایسی تھی، اور اس اعتبار سے اور زیادہ محمد کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ تھا کس باپ کا بیٹا، لیکن ایمان کے اعتبار سے کوئی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا. ہماری تیسری اور چوتھی تقریر، فلا تطعہما، والدین کی بھی اطاعت نہ کرنا. جہاں پہ ٹکرا ہو جائے دین سے، محمد ابن ابی بکر کس باپ کا بیٹا ہے لیکن کس طرح سے مولا کا ساتھ دیا، تو ہم کریڈٹ دیتے ہیں. محبت میں محمد ایک مثال، اطاعت میں محمد ایک مثال، لیکن صلاحیت میں قیس کے مقابلے میں کچھ نہیں. واقعہ پورا آ چکا ہے، اس واقعے کو نہیں ریپیٹ کر رہا. اب حکومت چلانے کے لیے محمد ابن ابی بکر کام کے نہیں ہے، نعوذ باللہ تو ہو رہی ہو. حکومت چلانے کے لیے قیس چاہیے. اور خالی یہ ایک مثال نہیں، اب دوسری مثال جو میں دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تو بڑی سخت مثال ہے، لیکن مولا نے محمد ابن ابی بکر کو جب مصر کا گورنر مجبوری میں بنا کے بھیجا، مجبوری کیا، قیس کو ہٹانا پڑا. وہ ہم جیسے اس زمانے کے شیعہ تھے جو مولا سے محبت تو کرتے تھے لیکن پریشر بھی ڈالا. مالک اشتر کو شہید کر دیا، معاویہ کے آدمی نے زہر میں لا کے. اب کچھ چوائس ہی نہیں. پاکستان کے ایک حکمران نے یہ جملہ کہا، پہلے ان کے بڑے لمبے لمبے وعدے تھے کہ جی یہ بالکل کرپشن فری، یہ وہ، میں زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا، یہ میرا موضوع نہیں. پھر آخر میں بہت سارے کرپٹ لوگوں کو ملائے، کہا کیا کریں، میرے بس کچھ چوائس ہی نہیں، الیکشن جیتنا ہے تو الیکشن تو انہی لوگوں سے ہم جیت سکتے ہیں، وہ جو بہت ہی متقی پرہیزگار آدمی ہیں وہ تو ہمارے کام نہیں آئیں گے. تو بات اپنی جگہ صحیح بھی ہے، مولا کے پاس چوائس ہی نہیں تھا، محمد ہی بچے تھے. تو خود مولا کہہ رہے ہیں بہت کمزور ہے، یہ محبت میں کمزور نہیں ہے، سب سے طاقتور ہے. اطاعت امام میں کمزور نہیں ہے، علی کے حکم پہ واقعاً وہ جلتی آگ میں چھلانگ لگا لے، لیکن ملک چلانا.
آئیے ادھر حنیف کے دونوں بیٹوں کو دیکھیے، دونوں بیٹے حنیف کے. یہ دو خاندان ایسے ہیں، ایک سوہان کا خاندان جس کے دو بیٹے ساسا ابن سوہان اور زید ابن سوہان. کیا منزلت ہے ان دونوں کی؟ کیونکہ مسجد سہلا کی زیارت کے لیے آپ بہت دفعہ جا چکے ہیں، اس اعتبار سے یہ دو نام آپ نے سنے. مسجد سہلا کی ایک طرف زید ابن سوہان کی مسجد ہے، دوسری طرف ساسا ابن سوہان. اب یہ بہت ہی دو عظیم صحابی. ساسا کو تو ایک فخر حاصل ہے کہ مولا کی شہادت کے بعد جب مولا کو دفن کیا رات کے اندھیرے میں، اسی وقت امام حسن نے کہا ساسا تم میرے بابا کا مرثیہ کہو اور تقریر کرو، شاعری نہیں تقریر. تو علماء نے لکھا کہ کیا کہنا اس ساسا. حسن بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، محمد حنفیہ بیٹھے ہیں، عباس علمدار بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، اور ساسا اسپیچ دے رہے ہیں. ایسا معصوم اور شبہ معصوم مجمع، اور کیا تقریر تھی ان کی. تو یہ ایک تو وہ الگ. میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ مسجد سہلا کی وجہ سے آپ یہ دو بھائیوں کو جانتے ہیں. اور اسی طرح حنیف کے دو بھائی، ایک کا نام عثمان، ایک کا نام سہل. یہ نام عثمان بہت پرانا نام تھا. پیغمبر اسلام کی اعلان رسالت سے پہلے ہی کتنے مخلص لوگوں کا نام یہ تھا. جب یہ تاریخ ہم کو پتہ نہیں ہوتی اور مولا کے بیٹوں میں کوئی عثمان نظر آتا ہے، دشمن ہماری کم علمی سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ دیکھو علی نے تو اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. تو بھئی علی کے صحابیوں میں کتنے عثمان تھے جو اس عثمان کی عمر کے ہی تھے. یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر یہ نام رکھا گیا. اب اس اور اس کو نہیں سمجھا رہا ہوں، ورنہ تو میرا موضوع بھی رہ جائے گا اور میرا طریقہ بھی یہ نہیں. عثمان ابن مظعون، وہ واقعہ بھی آ گیا جب کلیجے پہ چوٹ لگتی ہے تو آنکھ میں آنسو آتے ہیں. یہ واقعہ آ چکا ہے. اور یہ عثمان ابن حنیف، بہت محبت کرتے ہیں مولا ان دونوں بھائیوں سے. حنیف ان کے باپ کا نام ہے، عثمان اور سہل دو بھائی. یہ دونوں رسول خدا کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے. بدر کی لڑائی میں جو شریک ہوا ہوگا تو اس وقت وہ اگر وہ جوان ہے، بالکل 18-20 سال کا بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اعلان رسالت بھی نہیں ہوا تھا. اس وقت سے اس کا نام عثمان. مولا نے انہی ناموں میں سے، یعنی انہی 3-4 اصحاب میں سے جن سب کا نام عثمان تھا، اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا. وہ بھی اگر ہم اس روایت کو مان لیں کہ علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان. بات یہ بھی مسئلہ ہے کہ شاید اصل نام عمران ہے، وہ کتابت میں جو آ گیا، لیکن یہ میں کہیں اور بہکا جا رہا ہوں. عثمان اور سہل دو بھائی، جس میں سہل ابن حنیف اور عثمان ابن حنیف دونوں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آئے، سیم واقعہ. اچھا سہل کون ہے؟ سہل جب ان کا انتقال ہوا اور مولا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو نماز جنازہ میں 5 اللہ اکبر ہوتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت نماز جنازہ پڑھی ہوگی، لیکن اگر آپ صرف سعودی عرب کی نماز جنازہ مکے کی الصلاۃ علی المیت والی پڑھ کے آئیں تو آپ کہیں گے 4 اللہ اکبر ہے، لیکن خیر 4 ہے کہ 5 ہے، 5 سے زیادہ نہیں. سہل ابن حنیف کے جنازے پہ مولا نے 25 تکبیریں کہہ کے نماز پڑھی، اور پھر کہا کہ اس کا رتبہ تو اتنا بلند ہے کہ اگر میں 70 تکبیریں بھی کہوں تو کم ہے. نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے، یہ نماز ہے. اور اتنی تعریف کی مولا نے ان کی. اور عثمان ابن حنیف وہ بھی بہت عظیم صحابی ہیں، لیکن وہ بیچارے اس لیے ہمارے یہاں ذرا کمزور بن گئے کہ مولا نے ان کے دعوت ولیمہ میں شرکت پر ایک بہت ہی سخت خط ان کو لکھا. وہ گورنر تھے بصرہ کے، ایک پیسے والے نے دعوت کی، اس میں چلے گئے. مکس گیدرنگ میں نہیں گئے، ہم تو مکس گیدرنگ میں بھی چلے جاتے ہیں. ڈانس اور میوزک والی پارٹی میں نہیں گئے، ہم تو اس میں بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ علی کی شفاعت تو ہم کو مل کر ہی رہے گی. یہ علی کے بہت پرانے صحابی جو بدر، یہ رسول اللہ کے صحابی، اور پرانے صحابیوں میں السابقون الاولون جو بدر میں شریک ہوئے، ان کا رتبہ سب سے بلند ہے. اگر وہ مرتے دم تک ایمان پر رہے تو اس میں ہیں یہ دو. اور پھر مولا کے بھی صحابی عثمان ابن حنیف ایک ایسی دعوت ولیمہ میں چلے گئے جہاں پیسے والوں کو بلایا جا رہا، غریبوں کو باہر کیا جا رہا. تو مولا نے خط بھیجا. وہ خط بہت زیادہ ممبر پہ پڑھا جاتا ہے، نہج البلاغہ میں بھی وہ خط. اس کی وجہ سے ایک عام شیعہ کے ذہن میں عثمان ابن حنیف کی تصویر ہی یہ بنتی کہ ہوں گے کوئی عام سے ایک صحابی جن کو مولا نے پبلک میں کنڈیم کیا. جیسے بیچارے سعد ابن معاذ
مولا کہہ دیں کہ اگر سعد زندہ ہوتا تو کوئی ہمارا حق نہیں چھین سکتا. وہ جو کہ فشار قبر کا واقعہ آ جاتا ہے ان کے بارے میں. مجھے یاد ہے کوئسچن آنسر سیشن میں، دیکھیے ہر ایک سے کوئسچن آنسر سیشن نہیں ہوتا. بعض جگہ پہ یہ بہت غلط بات ہے کہ جو آیا اس سے کوئسچن آنسر. تو کوئسچن آنسر سیشن میں پوچھا گیا کہ آپ نے پورا 10 دن ممبر میں پڑھا کہ علی والے کے لیے نہ عذاب قبر ہے نہ فشار قبر ہے، کوئی عذاب نہیں. تو سعد ابن معاذ پہ تو اتنے جلدی فشار آیا، اب یہ قبر میں گئے تھے. ہمارے لیے تو کم از کم انتظار ہوتا ہے نا رات کا کہ شاید نماز وحشت پڑھ لی جائے. بات تو ابھی دفن کیا اور فشار قبر. اب اس آدمی نے جو پورا اشرا پڑھ چکا، جواب سے لگا کہ اس نے زندگی میں نام بھی نہیں سنا سعد ابن معاذ کا، ہوگا کوئی دشمن علی اس لیے اس کے اوپر فشار قبر آئے. جس کے لیے مولا کہہ دیں کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی کی ہمارا حق غصب کرتا. اس کو اتنے آرام سے اس لیے دشمن علی کہہ دیا کہ فشار قبر نہیں سننا. قبر کی آگ جو ہے نا وہ اب برداشت تو کرنا پڑے گی لیکن سننا نہیں. یہ عظیم صحابی، اس ایک واقعے کی وجہ سے ان کے رتبے ہی کو ہم لوگ بھول گئے. اور ادھر یہ عثمان ابن حنیف، وہ خط بھی آپ دیکھ لیجئے کتنا ڈانٹنے والا خط ہے لیکن کتنی محبت کے ساتھ ڈانٹا. جس سے آپ کو محبت کرتے ہیں اپنے بیٹے سے، جب اس کو ڈانٹتے ہیں نا تو ڈانٹنا بھی ہوتا ہے اور محبت بھی. تو اب یہ دونوں بھائی بہت عظیم صحابی. جنگ جمل میں جب مولا لڑنے گئے تھے تو اس میں سے بڑے بھائی سہل کو اپنی جگہ مدینے کا حاکم بنا کے گئے تھے. لیکن عظمت، محبت، اطاعت، علی کا ان کی عظمتوں کا اقرار، دونوں کے حالات پڑھ لیجئے گا، آپ کو خود مزہ آئے گا. میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو ابھی سوچ بھی رہا ہوں کہ آج کے مجلس کا موضوع تو ابھی شروع نہیں ہوا اور شاید مجلس ختم ہو گئی شاید. تو اس لیے جلدی اور یہ حالات بھی ہم کو پتا ہونے چاہیے. دونوں بھائی اتنا علی سے محبت اور اطاعت کرتے ہیں کہ عثمان ابن حنیف کو علی نے بصرے کا گورنر بنایا. آج پورے عراق میں سب سے طاقتور شیعت بصرے ہی میں. اور ان کے بھائی سہل کو عراق ایران بارڈر کا جو علاقہ تھا اس کا گورنر بنایا. اور بہت محبت ہے علی کو ان دونوں سے. اور جیسا میں نے کہا کب سے علی کے ساتھ ہے. جنگ بدر کب ہوئی ہے؟ 2 ہجری. یہ واقعات کب کے ہیں؟ 39 ہجرہ کے. اور یہ بدر سے پہلے اسلام لانے والوں میں اتنا پرانا ساتھ ہے، 40-45 سال سے علی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. لیکن گورنری کی صلاحیت ایک چیز ہوتی ہے، محبت ہے، اطاعت ہے. میں 11 دن کی تقریروں کو ایک خاص انداز پہ لے جا کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا ایک دم سے ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی تو ایک اعلان کر رہا ہوں. یہ اعلان ہے، ڈریے نہیں کہ مولانا کہیں اور کسی اور موضوع پہ جا رہے ہیں تو پھر گھوم کے آئیں گے تو 10:30 بج جائیں گے. ایک اعلان کر رہا ہوں. ابھی ایک اعلان ہوا تھا کہ کوئسچن آنسر سیشن میں میں نے یہ جواب سنا ایسا کہ اتنے عظیم صحابی کی کھلی توہین. تو کل بھی یہاں ایک کوئسچن آنسر سیشن ہے، لیکن اس کے حوالے سے 2-3 میری گزارشات. پہلی بات تو یہ کہ اس کی وجہ سے مجلس کا وقت ذرا سا کم ہوگا. آپ کہیں گے یہ تو آپ روزانہ ہی کہہ رہے ہیں، آج تو 12 دن ہو گئے یہ سنتے ہوئے مجلس کا وقت کم ہوگا. لیکن کیونکہ کوئسچن آنسر سیشن بھی میں ہی تو دوں گا نا، تو دونوں میرے گلے پر بوجھ بننے والے ہیں، اس لیے تھوڑا سا وقت کم ہوگا. اور کوئسچن آنسر کے حوالے سے 3 گزارشات ابھی عرض کر رہا ہوں. یہ اعلان ہے. نمبر 1، وہ سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا جو ہر ایک سے پوچھے جاتے ہیں، بار بار پوچھے جاتے ہیں، مجھ سے بھی ہر دفعہ پوچھے جاتے ہیں وہی سوال. حلال گوشت، حرام گوشت اور بینک کا سود اور مارگیج کا سود، اس کا جواب میں نہیں دوں گا. نمبر 2، 45 منٹ تو ہوتے کیا ہیں. چنانچہ جو لوگ سوالات تحریر کر رہے ہیں، اور شاید انتظامیہ کی طرف سے یہ گزارش بھی ہے کہ لکھ کر ہی بھیجیے، تو آدھے لوگوں کی یہ محنت ضائع ہو جاتی ہے ہمیشہ. تو ابھی میں پہلے سے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ جتنے پھر سوال رہ جائیں گے تو پھر مجبوری. اب آپ کہیں گے ہم نے تو بیٹھ کے اتنی مشکل سے یہ سوالات لکھے، لیکن اب کیا کریں، جو وقت ہے اسی کے اندر مجھے رہنا. 2-4-5 منٹ کی بات اور ہے، لیکن سوالات اگر میں 50 کے جواب دیتا ہوں تو 200 باقی ہوتے ہیں
کہ ایسا بھی نہیں کہ 2-4 منٹ ہم زیادہ دے کے فارغ کر دیں. اور تیسری اور آخری گزارش یہ کہ زیادہ سے زیادہ ایک پرچے کے 2 سوالوں کا جواب دیا جائے. بعض لوگ کو 18 سوال لکھ کے لے آتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ پرچہ اتفاق سے مولانا کے ہاتھ میں آ گیا تو ہمارے تو سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا. نہیں، ایک پرچے پہ آپ 1 سوال لکھیں، 2 لکھیں، بس. 3 سے شروع ہو گئے تو پھر آپ یاد رکھیے 2 کے بعد کو میں چھوڑ دوں. اور اتنا وقت کہاں ہوگا کہ میں پہلے پورے پڑھ کے دیکھوں کہ اس میں زیادہ اہم کون سے ہیں. تو آپ خود ہی اس کا خیال کیجئے گا کہ جو آپ کے خیال میں سب سے اہم سوال ہے ان کو پہلے لکھیے گا. اب ہو سکتا ہے بالکل الٹا ہو جائے. کیا مطلب؟ آج کی مجلس سن کے تو لوگ کہیں کہ بھائی پھنس گئے ہم، تو اب کل تو نہیں آنا ہے، تو مجمع اتنا کم ہو کہ سوال جواب ہی ختم ہو جائے، میں بھی خالی بیٹھا ہوں، آپ بھی خالی بیٹھیں. تو پھر یہ ہے کہ جو باقی ماندہ سوال اس پرچے کی ہوں گے اس کا جواب آئے گا. لیکن پہلے مرحلے میں صرف پہلے 2 سوال وہ آپ کو، کیونکہ یہ بھی پچھلے سال کسی نے کہا مولانا ہمارا اصل اور اہم سوال تو 6واں سوال تھا، وہاں تک تو آپ نے اس کا تو جواب ہی نہیں دی. تو بھائی میں 6 تک کہاں پہنچا، میں تو پہلے 2 میں ہی ختم ہو گیا. تو یہ آپ ابھی میں نے آج اسی لیے ایڈوانس میں کہہ دیا تاکہ کل یہ مسئلہ نہ ہو. پتہ نہیں آپ حضرات جب ایگزام دیتے تھے پاکستان میں تو کیا طریقہ تھا. اب ہمارا طریقہ تھا کہ ایگزامینیشن پیپر آتا ہے، لکھا ہوتا ہے 10 میں سے 5 کے جواب دینا. تو ہم تو اسٹارٹ کرتے تھے سب سے پہلے جو سب سے آسان سوالات ہیں نا ان کا جواب دیتے تھے. ایگزامینیشن کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد مشکل میں جاتے تھے، کیونکہ ایک دفعہ ہم نے کہا چلو الٹا کرو، ابھی بالکل فریش ہیں، ابھی تو شروع ہوا ہے، تو سب سے مشکل کا پہلے جواب دے دو. اس جواب نے 3 گھنٹے لے لیے. معلوم ہوا وہ باقی 4 سوال کے جس کا جواب تو اتنا آرام سے ہم کو آتا تھا وہ رہ گئے. تو یہ ہماری ترتیب یہ رہے گی. لیکن یہ کوئسچن آنسر کی بات چھوڑیے، اگر میں تھوڑی دیر اور مجلس کو لمبا کر گیا تو شاید کوئسچن آنسر کا ہی وقت شروع ہو جائے، اگلا دن لگ جائے گا. تو بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. عثمان ابن حنیف بصرے کا گورنر بنائے، کنٹرول میں نہیں آئے بصرے کے لوگ. اب بہت شریف آدمی، بہت نیک آدمی، مجاہد راہ خدا، جنگ بدر کے صحابی، ساتھی پیغمبر کے صحابی، مولا کے صحابی، محبت میں بے مثل، اطاعت میں بے مثل. اگر حکومت چلانا وہ نہیں آتا. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ بصرے کے لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی. سر اور داڑھی کے بال ان کے نوچے گئے اور ان کو دھکے دے کے بصرے سے نکال دیا گیا. مولا نے پھر ان کو واپس بلا لیا. عبداللہ ابن عباس کو گورنر رکھا کہ یہ سنبھال لے گا. وہ جو دوسرے صحابی سہل جو ان سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ مولا نے ان کی نماز جنازہ 25 اللہ اکبر سے پڑھی، انہیں بنایا عراق ایران بارڈر کا جو علاقہ، وہ آج بھی بڑا مشکل علاقہ ہے ایرانی اسلامی حکومت کے لیے، وہاں کا گورنر بنایا. پرانے صحابی، بدر کے مجاہد، مولا کے قائم مقام بھی رہ چکے ہیں مدینے کے اندر، اور محبت اور اطاعت کا ایک بے مثل نمونہ جو ہمارا 12 دن کا موضوع تھا. کوئی ان کا میچ نہیں. لیکن حکومت چلانا ایک چیز. چنانچہ وہاں ان کے ساتھ تو اس سے بھی برا سلوک ہوا، اتنا برا سلوک ہوا کہ پھر مولا نے ان کو ہٹایا باقاعدہ عہدے سے. ابن زیاد کے باپ زیاد کو وہاں کا گورنر بنائے. تم شریر لوگ، شریف آدمی آ گیا، متقی اور پرہیزگار آ گیا، تو اس کو حکومت کرنا تم نے دوبھر کر دیا. اب یہ آیا جو تمہیں ٹھیک کرے گا. زیاد بدترین انسان، اولاد بھی حلال کی نہیں، ہر اعتبار سے بدتر ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن بڑا سخت. مولا کو کئی بار ڈانٹنا پڑا. یہ ڈانٹنا نہج البلاغہ میں خط پہ خط ہے زیاد کے نام. تم یہ غلط کر رہے، تم یہ غلط کر رہے. لیکن اس صوبے کا کنٹرول زیاد ہی جیسا آدمی سنبھال سکتا تھا. اس کے بدلے، یعنی یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی جگہ پہ کوئی بہت ہی متقی اور پرہیزگار، اس کو ہٹا کے ہم سپاہی صحابہ کے کسی آدمی کو لا کے بٹھا دیں، کون اسے برداشت کرے گا؟ خیر، زیاد اس وقت تک علی کی دشمنی پہ نہیں آیا تھا. علی سے تو اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ والے خط جو قیس کے نام جا رہے تھے معاویہ کے، وہ زیاد کے نام بھی گئے. مل جاؤ، دولت دیں گے، پیسہ دیں گے، اس سے بڑا عہدہ دیں گے، یہ دیں گے. علی کی محبت میں ڈٹا ہوا. بعد میں صرف ایک اس کو انفیریٹی کمپلیکس تھا، وہ معاویہ نے دور کیا. یہ ہے سیاست. ہر آدمی کی کمزوری پہچانو. میں کئی بار یہ جملہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اس دفعہ بھی میں نے ایام ازاں میں کئی بار کہا. دنیا کی آج کی جو سیاست میں دیکھتا ہوں، مجھے بالکل نقشہ جو ہے وہ معاویہ کا نظر آتا.
پیسے بھی دیے، عہدہ بھی دیا، لالچ بھی دی، اٹریکشن بھی دی، اپنی طرف بلایا بھی، مگر زیاد علی کی محبت میں اتنا ڈٹا ہوا کہ وہ خط دیکھ لیجئے جو مولا نے زیاد کی مذمت میں اس کو کنڈیم کرتے ہوئے لکھے اور نہج البلاغہ میں آ گئے. پھر بھی زیاد نہ کوئی ناراضگی، نہ کوئی علی کو چھوڑنے کا تصور علی کے ساتھ، علی کی شہادت تک رہا. ہمیں تو 2 جملے اگر ایسے سنا دیے جائیں امام کی حدیث کی تو ابھی تو ہم امام کے خلاف نہیں جاتے، حدیث سنانے والے کے خلاف ہو جاتے. لیکن اگر امام ہوتے تو امام کے بھی لوگ اسی بات پہ خلاف ہوئے. مولا ہم تو آپ سے محبت میں مرے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ہم ہی کو ذلیل کر رہے ہیں. زیاد کے وہ خط پڑھیے نہج البلاغہ میں، زیاد نے کہا نہیں چھوڑو. ہاں ایک معاویہ نے تحقیق اس میں ایک انفیریٹی کمپلیکس اس کا علاج کی، اور وہ یہ ہے کہ زیاد بہرحال حلال کی اولاد نہیں تھا، اس لیے اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا. اور یہ عرب کے لوگ یا گھوڑا بھی خریدتے ہیں تو پہلے پورا اس کا فیملی ٹری چیک کرتے ہیں اور پھر خریدا کرتے ہیں. بس یہ اس کو ایک احساس رہ کے ہوتا تھا اندر ہی اندر. معاویہ نے اس کو اپنا بھائی قرار دیا، یعنی ثابت کیا گواہوں کے ذریعے کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے. باقاعدہ وہ پورا واقعہ ہے بہت مشہور. یہ جو زیاد کو اس نے ولدیت عطا کر دی اور باقاعدہ وہ سسٹم کے تحت کہ گواہ لا کر پھر جو زیاد معاویہ کا ماننے والا بنا تو ایسا بنا کہ آج ابن زیاد جو ہے وہ اپنے باپ کی مکمل شبیہ نظر آ رہا. لیکن یہ تو بات چلی گئی دوسری جانب کہ دشمن ہماری کمزوریاں دیکھ کر ہم کو اپنی طرف کھینچتا ہے. وہ ہم سے زیادہ ہم پر کام کرتا ہے اور ہم سے زیادہ ہماری کمزوری جانتا ہے، جن میں 1-2 باتیں کل آئیں گی. لیکن بات یہ تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سہل ابن حنیف جس کی نماز جنازہ مولا 25 اللہ اکبر کے ساتھ یہ کہہ کر پڑھے ہیں کہ اس کی عظمت تو اتنی ہے کہ 70 اللہ اکبر بھی کہو تو کم، اس کو ہٹا رہے ہیں. وہ جو پورا موضوع تھا میرا محبت زیاد کے مقابلے میں، زیاد تو تھا ہی نہیں ایک طرح کا محبت. اطاعت تو نہیں کرتا تھا مولا کی پوری، تبھی تو امام خط پہ خط بھیج رہے ہیں تم نے یہ غلط کیا، یہ غلط. لیکن صلاحیت اس صوبے کو کنٹرول کرنے کی زیادہ. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اس مجمع میں اس گروپ کا کوئی آدمی نہ ہو جو مولا کی غلطیوں پر آج کل ڈسکشن کر رہے ہیں نا، تو اس میں ایک غلطی یہ اور بڑھا دیں گے، اچھا یہ تو مولانا نے بہت اچھا پوائنٹ دیا. مولا کی ایک پولیٹیکل مسٹیک، یہ لفظ مسٹیک میں نے استعمال کیا ہو تو لفظ بلنڈر کہتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ ہے کہ دیکھیں زیاد جیسے کو گورنر بنایا علی. لیکن اس مجمع میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا، اس لیے بات صرف پیغام کی. اب جو ساری گفتگو کا حکومت امام سے کیا تعلق، اور جو میں نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے امام زمانہ کی حکومت کا، یہ آج کا موضوع اس سے متعلق کیسے بنا؟ کیا تقریر کے الگ الگ دو حصے نہیں، موضوع اس طرح سے بنا کہ پس جو اب ہم غیبت میں امام کا انتظار کر رہے ہیں، زیارت جامعہ میں ایک جملہ کہہ کر کہ مرتقب لدولتکم، آپ کی حکومت کا انتظار ہے، اور کل پورا دن عاشورے میں آپ نے ایک دوسرے کو پرسہ دے کر امام زمانہ کی حکومت کو یاد کیا. آج 11 محرم کی مجلس، 10 محرم کی مجلس، 10 محرم کے دن ہی کا ایک ایکسٹینشن کہ وہ جو آپ نے پورا دن یاد کیا. تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنا کہ حکومت امام زمانہ میں یا امام زمانہ کو وہ چاہیے جو محبت بھی کریں، جو اطاعت بھی کریں، اور جن میں وہ صلاحیتیں بھی ہوں جو حکومت کا نظام چلانے کے لیے چاہیے. چنانچہ امام اکیلے حکومت نہیں کریں گے، پورا ایک سیٹ اپ امام کا ہے. اتنے صوبے بنائیں گے، اتنے گورنر مقرر کریں گے، اتنے قاضی مقرر کریں گے. امام کو اپنی حکومت میں بہترین فزیشین چاہیے، بہترین سرجن چاہیے، بہترین انجینئر چاہیے، بہترین اکاؤنٹنٹ چاہیے، بہترین اکنامسٹ چاہیے، اور بھی جتنے بھی آج کل پروفیشنل ہیں ان سب کی امام کو ضرورت محتاج کے معنوں میں نہیں، حکومت چلانے کی. تو آج امام زمانہ کا انتظار محبت وہ چیک کرتے رہیے کم ہوئی کہ نہیں ہوئی. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا ایک پیمانہ ایام ازا، محبت ہوگی تو آنکھ میں آنسو آئیں گے، محبت ہوگی تو ہاتھ سینے پہ پڑے گا، محبت ہوگی تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آدمی خود ماتم کرے گا. اور اطاعت وہ بھی شروع میں بھی ایک آدھ بات ہو گئی کہ روز چیک کرتے رہی. اور تیاری کا مطلب ہے اپنی صلاحیت. اب اپنی سے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ تو خیر بہت بڑے ہو گئے، لیکن آپ کے بچے ان کو
صرف لفظ صرف یاد رکھیے گا، نمازی نہیں بنائیں، وہ تو بنانا ہی ہے، لیکن ساتھ میں آپ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، کینیڈا کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں، لیکن انڈیا میں میں نے بہت دیکھا کہ بھائی کمائی چاہیے، ابھی وہ میٹرک پاس کیا اور اس کو لگا دیا انہوں نے کسی کام کے اوپر کہ گھر میں پیسے آنے چاہیے. اور یہ یورپ میں بہت ہو چکا ہے. مولانا محترم سے پوچھیں، اب میں تو ان کے علم و تقوی کی وجہ سے حجت الاسلام مولانا فرزدق صاحب، لیکن جو ان کے بزرگوں سے رشتہ ہے تو فرزدق میاں سے پوچھیے کہ انگلینڈ میں 60s میں جو لوگ گئے پیسے کمانے کے چکر میں نسلیں تباہ ہو گئیں، 2-3 شہر تو نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ نہیں، یہاں آئیے، یہ سمجھ کے آئیے کہ یہاں کے ذریعے سے آپ امام کی خدمت کریں گے، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائی، لیکن دین پر کمپرومائز کیے بغیر. یہ جملے کی کل تھوڑی سی وضاحت ہوگی. اور اپنے بچوں کو بہترین پروفیشنل بنائیے کہ یہی حکومت امام زمانہ کا سیٹ اپ، یہ تیاری ہے جو امام کو ہم سے اور آپ سے چاہیے. لیکن اس کو میں ملا رہا ہوں وہاں سے کہ 28 رجب کو جب مدینے سے چلے تو اصغر کو بھی یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے چلے کہ وہاں ضرورت ہے کربلا میں تیری. تو امام کو مختلف قسم کے مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، سب کی صلاحیتوں کی ضرورت. اس کو جتنا آپ اپ ڈیٹ رکھیں اور زمانے کے اعتبار سے رکھیں، وہ امام کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، وہ امام کے لیے ایک بہت بڑی تیاری ہے. لیکن میں بالکل آج میں ذرا سی الٹی بات کہہ گیا. امام زمانہ کی تیاری ہے کہ سب حجاب کر لیں، سب داڑھیاں رکھ لیں، سب نمازی بن جائیں، سب روزے دار. وہ سب ضروری ہے، لیکن وہیں پہ رکیے نہیں. جب وہاں یہ کہا گیا، عبداللہ ابن عباس کا جملہ، جو کہ اب یہ مصائب کی بڑی راتیں ختم ہو گئی، 2 منٹ کے مصائب بھی آج کافی. جب یہ کہا گیا کہ اصغر بیٹا میں تجھے نہیں لے جاتا، روایت آپ نے ابھی 2 دن پہلے سنی ہے، ریپیٹ نہیں کر رہا، تیری ضرورت ہے وہاں پہ. اور جب پہلی مجلس اس عشرے کی بھی، ویسے تو میں ہر دفعہ، لیکن اس عشرے کی، جب عبداللہ ابن عباس نے آ کے کہا، یہ پہلی مجلس میں میں نے پڑھا تھا جہاں مدینے سے رخصتی کے مصائب آئے تھے، کہ مولا کیا اگر آپ کو جانا ہی ہے کربلا تو کم از کم عورتوں کو یہاں چھوڑ کے جائیے. عبداللہ ابن عباس علی کی خلافت کے زمانے میں کوفے کے پورا زمانہ دیکھا ہوا، بلکہ ابھی آپ نے سنا کہ بصرہ جیسے شریر شہر کا گورنر بھی ان کو بنایا تھا. اور ٹف ٹائم انہوں نے دیکھا ہے اس زمانے کے عراق میں جو لوگ تھے. تو کہا مولا آپ عورتوں کو لے کے نہ جائیے. اور حسین کا جواب بھی آپ کو یاد ہے، ساری زندگی آپ نے مجلسوں میں سنا، میں نے کون سا آپ کو سنایا. کیا ابن عباس جو جہاد میں کر رہا ہوں اس میں ان سب کی مجھے ضرورت. تو ہر ایک کی صلاحیت امام کو چاہیے. 3 بار یہ جملہ میں نے اب کہہ دیا تو آج کے لیے کافی ہے. کل تھوڑی سی اس سلسلے کی آخری باتیں، محبت، اطاعت اور صلاحیت. یہ 3 چیزیں ہیں حکومت امام زمانہ کی سٹیزن شپ لینے کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت. مجھے اس جہاد میں ان کی ضرورت. اور یہی وجہ کہ جہاں عاشورے کو حسین کا جہاد شروع ہوا، وہاں حسین نے وہ جملہ کہہ کر زینب کو ایک نئی زندگی دی کہ زینب اب یہ جہاد کو تمہیں مکمل کرنا ہے، اب قافلے کی قیادت تمہارے حوالے. اب یہاں سے وہ حصہ شروع ہو رہا. اور 11 محرم کا دن آ گیا. تاریخ کی مختلف روایتوں میں پڑے بغیر 11 محرم کا دن آ گیا. آج عمر سعد کو اس قافلے کو کوفہ لے جانا، چنانچہ قافلے کی تیاری کی جا رہی. بغیر محمل و عماری کی سواریاں لائی گئی ہیں بیویوں کے لیے. جو دوسری مجلس کے میرے مصائب تھے اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف اس سے ربط ملاتے ہوئے. کوئی سوار کرنے والا نہیں. ہر بیوی کے وارث کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا ہے، وہ اپنے وارث کے لاشے کو دیکھ کے فریاد کر رہی ہے. لیکن زینب نے ہر ایک کو سوار کرایا. آخر میں زینب کی باری آئی. ہتھکڑی اور بیڑی سنبھال کے میرا چوتھا امام آگے بڑھا، پھوپھی اماں میں آپ کو میں سوار کراؤں. اور اس وقت یہ قافلہ چلنے والا تھا جب ایک مرتبہ عمر سعد کے سامنے ایک مسئلہ آ گیا. اور وہ مسئلہ آ گیا
کہ عمر سعد نے کہا اس قافلے کو اس طرح لے چل، یہ تو بیویوں کو سواریوں پہ بٹھا دیا گیا، اب ان کے آگے نوکے نیزہ پر شہیدوں کے کٹے ہوئے سروں کو آویزہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آگے آگے شہیدوں کے کٹے سر، پیچھے پیچھے سیدانیوں کی سواری۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ عمر سعد سے آ کے اس کے سپاہیوں نے کمپلین کی کہ اے عمر سعد، دو جملے ہیں یہ، یعنی دو چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹے تو نہیں، قیامت ہے قیامت۔ پہلی کمپلین یہ کی گئی کہ اے عمر سعد، ایک سر ایسا ہے جو نوکے نیزہ پر رک ہی نہیں رہا، 11 محرم کا قافلہ چل رہا، اور ایک کٹا سر ایسا ہے 3 مرتبہ کوشش کی گئی اسے نوکے نیزہ پر آویزہ کرنے کی، تینوں بار وہ نوکے نیزہ سے زمین کربلا پہ آ کے گر گیا۔ عمر سعد نے کہا کہ ہمیں کوفے جلدی پہنچنا ہے، ابن زیاد کے دربار میں حاضری دے کے انعام لینا ہے، اب وقت نہیں ہے، اے خولی ایسا کر کے تو اپنے گھوڑے کی گردن میں یہ سر باندھ لے۔ یہ وہ واحد سر تھا جو نوکے نیزہ پہ نہیں گیا، خولی کے گھوڑے کی گردن میں بندھا۔ اور جب یہ قافلہ چلا تو خالی کوفے تک نہیں، شام تک یہ اسی طرح سے چلتا رہا، ملک کے شام تک۔ اور خولی کا گھوڑا راستے میں جب کبھی سر جھکا کے دوڑتا تھا تو ایک کٹا سر پورے راستے زمین سے ٹکراتا ہوا جاتا تھا۔ بعد واقعہ کربلا مدینے میں کسی نے پوچھا تھا مولا سجاد تو یہ آخر کون سا کٹا سر تھا؟ مولا نے سر جھکا کے کہا یہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا کٹا سر تھا۔ راوی نے کہا تو مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پہ ٹھہرا کیوں نہیں؟ ہائے، اب آقا سجاد کی آنکھوں سے وہ آنسو جاری ہوئے، کہا تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند تھا، جس نے گھر کے صحن میں اپنی بہنوں کو کبھی کھلے سر نہ دیکھا۔ ارے وہ منظر کیسے دیکھتا کہ بازار ہیں اور دربار ہیں اور بلوائے عام و نامحرموں کا مجمع ہے اور سب کی نگاہیں زینب و کلثوم کے کھلے سر پر۔ اور دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ بہت مختصر، ریاض القدس کی دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اے عمر سعد، ایک سر نظر نہیں آ رہا، اور جب پوچھا گیا کس کا سر ہے، پتہ چلا ششماہ علی اصغر کا سر۔ جناب علی اصغر اس وقت کہاں دفن ہے؟ دو قول ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ آقا حسین کے پائنتی علی اکبر کے ساتھ ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں، آقا کی زری میں حسین کے سینے سے اصغر کو چسپاں کر کے دفن کیا گیا۔ دونوں روایتوں کا خلاصہ ہے کہ اصغر حسین کے ساتھ، مگر جب یہ مقتل میں لکھا کہ حسین نے تو اصغر کو ٹیلے کے پیچھے لے جا کے دفن کیا، تو پھر اصغر یہاں کیسے آ گئے، زری میں کیسے پہنچ گئے؟ تو شاید اس روایت کی وجہ سے، اور وہ یہ کہ عمر سعد نے کہا کہ اصغر کا سر نہیں، دیکھو اصغر کا لاشا کدھر ہے؟ کہا وہ اصغر کا لاشا ہی تو نہیں مل رہا ہے۔ عمر سعد نے سپاہیوں سے پوچھا یہ لاشا کہاں گیا؟ کہا کہ اکثر تو وہی سپاہی تھے جو منہ پھیر کے رو رہے تھے۔ کہا کہ اس وقت تو ہم اپنے ہوش و حواس میں نہ تھے۔ کچھ سپاہیوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا تھا، حسین نے یہ لاشا اٹھایا، کربلا کے میدان میں چلے، ایک ٹیلے کے پیچھے گئے، تھوڑی دیر کے بعد باہر واپس آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹیلے کے پیچھے کہیں پہ یہ لاشا دفن کر کے آئے۔ اب صحرا میں، ڈیزرٹ میں کوئی نشانی نہیں ہوتی ہے، کہاں دفن کر کے آئے، کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ دیکھیں یہ شمر ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے اچھا اتنی سی بات ہے، یہ لاشا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، اور وہ ٹیلے کے پیچھے سپاہیوں کے ساتھ گیا، مگر لاشا کیسے ڈھونڈا؟ ہاتھ میں ایک نیزہ لے کے چلا، جگہ جگہ یہ نیزہ زمین میں گاڑتا، یہ نیزہ نکالتا، یہ نیزہ گاڑتا، یہ نیزہ نکالتا ہے۔ اب جو یہ نیزہ زمین میں گاڑ کے نکالا تو نوکے نیزہ پر ششماہے کا ننھا سا لاشا معلق نظر آیا۔ شمر نے ایک ہاتھ میں اس لاشے کو پکڑا، دوسرے ہاتھ خنجر نکالا، یہ خنجر اصغر کے گلے کی جانب چلا۔ در خیمہ پر زینب سکینہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے، وہیں سے آواز دیتی ہے پھوپھی اماں ذرا آ کے دیکھنا، کربلا میں ہر ایک مرتبہ مارا گیا، ہائے میرا بھیا اصغر دوبارہ مارا جا رہا، ہر مولا کے تیر سے بھی مارا گیا، شمر کے خنجر سے بھی مارا گیا۔
اجرکم اللہ، پروردگارا علی اصغر کے اس خون ناحق کا واسطہ آسمان قبول نہیں کر رہا، زمین تھرا رہی ہے، اصغر کے مصائب پہ رونے والے ان مومنین اور مومنات کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ لیکن جس اسلام کے لیے حسین نے اصغر بھی قربان کر دیا، اگر اس دین کو ضرورت ہو تو ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرما۔ آج بھی دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار اور مستضعفین جہاں مسلمان ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، ان کی مال، جان، عزت، آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ، جس طرح اس دنیا میں بھی تو نے یزید اور یزید کے ساتھیوں کو اپنے انتقام کا مزہ چکھایا، آج بھی دنیا میں جتنے ظالم ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہر اس مومن کو جو پریشانی میں ہے، لیکن خاص طور پر جو مومن اور مومنہ صف عزا پہ بیٹھے ہیں، ان کی کوئی پریشانی ہے، مشکل کشائے کائنات اور اس مشکل کشائے کائنات کے اس مظلوم پوتے اصغر کا واسطہ صاحبان ایمان کی یہ ساری پریشانیاں دور فرما۔ ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انقلاب اسلامی ایران اور ہمارے تمام علماء مراجع، خصوصاً رہبر آغا خامنائی اور مرجع جہان تشیع آیت اللہ السیستانی کے سائے کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔